السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے شب برأت کے معمولات۔ یوں تو معمولات شب برأت بہت ہیں، لیکن آج ہم مختصر طور پر کچھ معمولات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ معمول نمبر 1، جب یہ برکت والی رات آ جائے تو اس رات کے آتے ہی اول فرصت میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر اور سرما لگا کر مکمل طور سے طیب و طاہر ہو جائیں، صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ معمول نمبر 2، جو کچھ بھی میسر ہو صدقہ اور خیرات کریں تاکہ روزی میں خیر و برکت ہو۔ اور معمول نمبر 3، اس رات میں کثرت سے نفل نمازیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور درود پاک کی کثرت کریں، میلاد پاک کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کریں۔ معمول نمبر 4، اس برکت والی رات میں سورہ یاسین شریف کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک دفعہ عمر کی درازی کی نیت سے، دوسری دفعہ غنا اور مالداری کی نیت سے، تیسری مرتبہ بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے مامون اور محفوظ اور نجات کی نیت سے۔ معمول نمبر 5، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس پر وعدہ مغفرت ہوا ہے۔ توبہ اور استغفار کی زیادتی کرنی چاہیے۔ گریہ و زاری اور تضرع کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے اپنے اور اپنے اہل و عیال عالم اسلام میں امن و امان اور بلندی، ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت اور تمام مسلمان مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ اس رات میں روحیں گھروں پر آ کر دستک دیتی ہیں۔ معمول نمبر 6، شب برأت آنے سے قبل ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو خوش کر لیں اور ان کی نافرمانی سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان شب برأت میں فضل الہی اور عطاء ربانی سے محروم رہتا ہے۔ رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب سے از راہ خیر خواہی سارے پرانے گلے شکوے دور کر کے حسن سلوک، محبت، اتحاد اور بھائی چارگی کا پیغام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ توڑنے والے، دوستی کاٹنے والے، کینہ رکھنے والے، بغض اور حسد کرنے والے رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس برکت والی رات میں بھی ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جاتا ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جو لوگ رشتہ توڑنے والے ہوتے ہیں، دوستی کاٹنے والے ہوتے ہیں، کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اس برکت والی رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ معمول نمبر 7، فلاحی کام جیسے غریب بچیوں کی شادی بیاہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معمول نمبر 8، کھانا زیادہ تیار کر کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھلانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شب برأت میں
کھانا، کپڑا یا نقد جو کچھ ہو سکے صدقہ اور خیرات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اور اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کا حلوہ پکا کر نذر و نیاز کرنا اور خود بھی کھانا، دوسروں کو کھلانا، یہ بھی اسی عمل میں داخل ہے۔ نمبر 9، اگر موقع ملے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ معمول نمبر 10، شب برأت میں نفل سے بہتر ہے کہ نماز قضائے عمری پڑھیں۔ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں ان قضا نمازوں کو اس برکت والی رات میں ادا کریں۔ معمول نمبر 11، قبرستان جانا چاہیے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ شب برأت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس بقیع شریف یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے۔ مومنین، مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ اور معمول نمبر 12، 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ حدیث پاک میں اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوم الخامس عشر من شعبان لم تمسہ النار، جو شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، اس برکت والی رات کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور جس طرح بھی اس رات میں آپ عبادت کریں گے انشاءاللہ رب العالمین آپ کی عبادت قبول کی جائے گی۔ لیکن بزرگان دین سے کچھ نمازیں اس طرح منقول ہیں، کچھ نفل نمازیں اس طرح منقول ہیں کہ اس طریقے سے اگر ادا کیا جائے تو اللہ رب العالمین ڈھیروں نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ خاص شب برأت میں پڑھی جانے والی بہت سی نفل نمازیں کتب اسلاف سے مروی ہیں۔ ان میں سے 2-3 باتیں اور 2-3 طریقے یہاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی حفاظت، یعنی شب برأت میں 2 رکعت نماز ایمان کی حفاظت کی نیت سے ادا کریں، اور اس طریقے سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت 3 مرتبہ، اور سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری صورت 1 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل عذاب قبر کو دفع کرنے کے لیے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا پوری صورت 3 مرتبہ پڑھیں، اور بعد سلام عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کریں۔ طریقہ نمبر 3، 2 رکعت نماز روزی میں برکت اور زیادتی کے لیے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ
اور سلام کے بعد روزی میں برکت اور اس میں ترقی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز روزی میں وسعت ہوگی، غم و الم سے نجات ملے گی۔ اور طریقہ نمبر 4، یہ درازی عمر کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر دعائے شب برأت یعنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں اور پھر خیر و عافیت اور مذہب اہل سنت پر گامزن، ہر وقت ہر دم شاد رہنے کے ساتھ عمر دراز ہونے کی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔